بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم مطالعہ پاکستان کے لیکچر سیریز کے لیکچر نمبر 4 میں ہم آپ کے سامنے جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور کارنامے۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اگست 1947 کو پہلی قانون ساز اسمبلی کے پہلے اسپیکر مولوی تمیز الدین کے سامنے ملک کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ یہ بالکل ایک نوزائیدہ مملکت تھی جس کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن قائد اعظم نے ملک کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا اس میں ہی کچھ تبدیلیاں کر کے ملک میں اس کو نافذ العمل کروایا تاکہ ملک کی انتظامی معاملات کو چلایا جا سکے۔ بدقسمتی سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 13 ماہ ہی ملک و قوم کی خدمت کا موقع ملا، لیکن اس 13 ماہ میں آپ نے 13 سالوں سے زیادہ کام کیا۔ یہ قائد اعظم کی شخصیت ہی تھی، یہ قائد اعظم کی پرسنالٹی تھی کہ جس نے اس مشکل حالات کو احسن طریقے سے نہ صرف سلجھایا بلکہ ملک کو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کا موقع بھی فراہم کیا۔ ہندوؤں نے پاکستان بننے کے بعد ہر طرح سے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اثاثہ جات کی غیر مساوی تقسیم جو پاکستان کا جائز حصہ بنتا تھا اس سے بھی پاکستان کو جو ہے محروم رکھا گیا۔ مہاجرین کی آباد کاری یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، یہ تمام مشکلات کو قائد اعظم نے نہ صرف دیکھا بلکہ بہت اچھے اور احسن طریقے سے سلجھایا بھی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ نے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اسلام آباد سے پہلے جو پاکستان کا دارالحکومت یعنی جو کیپٹل سٹی تھا دیٹ واز کراچی، وہ کراچی تھا، چونکہ کراچی ایک صنعتی شہر تھا اور پاکستان کی زیادہ تر جو تجارت ہے وہ سمندری راستے تھے، کراچی کے تھرو ہوتی تھی، اس لیے آپ نے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا۔ پاکستان کا سول سیکریٹریٹ بنایا اور جو سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی، گو کہ وسائل نہ ہونے کے برابر تھے اور جو سرکاری افسران تھے ان کو کھلے آسمان تلے کام کرنے کا موقع ملا، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو مکمل تندہی سے کام کرنے کا کہا۔ آپ نے ہندوستان سے افسران کی منتقلی کے لیے جو سرکاری ملازمین تھے ان کو پاکستان بلانے کے لیے خاص گاڑیاں چلوائیں۔ پاکستان کی کوئی ہوائی سروس نہ تھی، آپ نے مختلف ہوائی کمپنیوں سے معاہدہ کر کے سرکاری ملازمین کو پاکستان بلایا۔ انتظامی ڈھانچہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو جو چورز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے چودھری محمد علی بوگرا کی سرکردگی میں کمیٹی بنائی۔ سول سروسز کا اجرا کیا، یہ جو سول سروسز کے ایگزامز ہوتے ہیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے، ان کے لیے آپ نے سول سروسز اکیڈمی بھی بنائی۔ آپ نے اکاؤنٹس کا جو شعبہ تھا اس کی طرف بھی خصوصی توجہ دی اور فارن سروس کا بھی آغاز کیا، یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو استوار کرنے میں بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی توجہ مبذول کی۔ بری اور بحری افواج جو آرمی تھی اور ہماری نیول اور جو ہماری فضائیہ ہے ان افواج کی بہتری کے لیے آپ نے ہیڈ کوارٹرز بنائے۔ پاکستان میں قیام پاکستان کے بعد اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں وہ نہیں تھیں، آپ نے ان اسلحہ ساز فیکٹریوں کے قیام کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جہاں دوسرے مسائل کو دیکھا وہاں خارجہ پالیسی یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات استوار کیے جاتے ہیں ان کی طرف بھی خصوصی توجہ دی، اور بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک تھے اور ترقی پذیر ممالک ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی طرف توجہ دی۔ قائد اعظم کی مدبرانہ شخصیت کی بدولت پاکستان 1948 میں اقوام متحدہ یونائیٹڈ نیشن کا ممبر بنا۔ جہاں بہت سے مسائل کو آپ نے ڈسکس کیا وہاں تعلیم کی طرف بھی آپ نے خصوصی توجہ دی اور کہا پہلی 1947 میں تعلیمی کانفرنس منعقد کروا کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے کتنے دلداد ہیں اور تعلیم
کو کتنا اہم سمجھتے ہیں کسی بھی ملک و قوم کی ترقی کے لیے۔ آپ نے پاکستان کے ہر شہری کو ملک و قوم کی خدمت بے لوث کرنے کے لیے کہا، اور نوجوانوں کو کہا کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی طور پر حاصل کریں، جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی صحت جو ہے وہ اس قابل نہ تھی کہ آپ جو کام کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ خرابی صحت کے باوجود آپ اہم فائلوں کا مطالعہ کرتے رہتے اور بیماری کو اپنے مقصد کے آڑے نہ آنے دیتے۔ بیماری کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن حوصلے پست نہ ہوئے تھے، اور آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہا جائے کہ اپنے خون سے اس ملک کی آبیاری کی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح ہے، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح ہے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر کی سمجھ آپ کو اچھے سے آگی ہوگی۔ جو کرنے کے لیے آپ کے لیے کام ہے وہ آپ نے یہ جو سوال ہے جو میں نے ابھی پڑھایا ہے اس کو آپ اچھے سے تیار کیجئے، اور یہ آپ کے جو تفصیلی سوال ہے اس کی فہرست میں تو شامل نہیں، لیکن یہ تفصیلی سوال آ سکتا ہے۔ آپ اس کو کاپی پہ اچھے سے اس کے پوائنٹس کو اچھے طریقے سے یاد کریے ہیڈنگز بنا کے، یہی آپ کا کام ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، ضرور بتائیے تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔